अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा कुरान अंडरस्टैंडिंग का लेसन नंबर 8 का पार्ट बी है। आज के लेसन में हम सीखेंगे इस्माए इशारा। जैसा कि उन्वान से ही वाज़ेह है कि ऐसे इस्म जो बतौर इशारा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो इस्म कौन से हैं? हाज़ा, हाउलाई, ज़ालिका और फिर है उलाइका। सबक नंबर 8 पार्ट ए और बी के इख्तिताम पर हम 93 नए अल्फाज पढ़ना सीख लेंगे जो कुरान पाक में 27,536 बार आए हैं। पीछे हमने जितने भी लेसन्स कवर किए हैं उन लेसन्स में हमने 7 हरफ़े जर पढ़ना सीखे हैं, और वो 7 हरफ़े जर कौन से थे? ला, मिन, अन, बी, फी, अला और इला। तो इस ज़िमन में चंद अहम बातें हैं जो आपको इस लेसन में बताई जाएंगी। इसके लिए आपने करना ये है कि आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और सुनना है। हरफ़े जर हर ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल और कायदा यानी कि तरीक़ाकार हर ज़ुबान में ही मुख्तलिफ होता है। जैसे अभी मैं आपको मुख्तलिफ ज़ुबानों के 3 जुमले बोलकर दिखाऊंगी, मगर हर ज़ुबान में मुख्तलिफ हरफ़े जर इस्तेमाल होगा, लेकिन उसके मायनी और मफ़हूम पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्ज़ करें हम कहते हैं आमनतु बिल्लाहि, इसमें बी हरफ़े जर है, और इसको अगर हम उर्दू में पढ़ें तो क्या कहेंगे? मैं अल्लाह पर ईमान लाया। अब पर क्या है? इसमें पर हरफ़े जर है। अब अगर हम इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो आई बिलीव इन अल्लाह, इस जुमले में इन जो है वो हरफ़े जर है। हमारे सामने कितनी ज़ुबानें हैं इस वक्त? 3, यानी अरबी, उर्दू और इंग्लिश। अरबी में हरफ़े जर बी था, और उर्दू में पर, और इसी तरह इंग्लिश में इन। अब देखें, अरबी, उर्दू और इंग्लिश इन तीनों ज़ुबानों में हरफ़े जर मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसके मायनी और मफ़हूम में कोई फ़र्क नहीं आया। और इसी तरह कभी कभार कुछ जुमलों में ऐसा भी होता है कि हरफ़े जर की ज़रूरत सिर्फ़ अरबी ज़ुबान में किसी जुमले का मायनी और मफ़हूम वाज़े करने के लिए पड़ती है, मगर दूसरी ज़ुबानों में कोई जुमला बनाते वक्त इसके मायनी और मफ़हूम को वाज़े करने के लिए हरफ़े जर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हरफ़े जर लगाए बग़ैर ही जुमले का मफ़हूम बिल्कुल वाज़े हो जाता है। जैसे अगर हम अरबी ज़ुबान का जुमला देखें, यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि, तो इस जुमले में फ़ी क्या है? हरफ़े जर। लेकिन अगर हम इसी जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इंटर्निंग द रिलीजन ऑफ अल्लाह। अब यहाँ पर देखिए, इस जुमले में कहीं पर भी हरफ़े जर का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि हरफ़े जर लगाए बगैर ही इसका मायनी और मफ़हूम बिल्कुल वाज़े है। और फिर कभी कभार कुछ जुमलों में कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है कि कोई भी जुमला बनाते वक्त अरबी ज़ुबान में हरफ़े जर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर अगर वही जुमला किसी और ज़ुबान में जैसे उर्दू या फिर इंग्लिश में बनाया जाए तो उस जुमले के मायनी और मफ़हूम को वाज़े करने के लिए हरफ़े जर का इस्तेमाल लाज़मी हो जाता है। जैसे अगर हम अरबी का जुमला देखें, वरहमनी, तो इसमें कहीं पर भी हरफ़े जर इस्तेमाल नहीं किया गया, मगर फिर भी इसका मतलब बिल्कुल वाज़े है कि इसमें क्या कहा जा रहा है। और फिर इसको हम अगर उर्दू में तर्जुमा देखें तो और मुझ पर रहम फरमा, वरहमनी, और मुझ पर रहम फरमा। अरबी को जब हम उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो देखें, और मुझ पर रहम फरमा, तो इस जुमले में जो हरफ़े जर इस्तेमाल किया गया है वो है पर। और फिर अगर हम इसी जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो एंड हैव मर्सी ऑन मी, तो इस जुमले में हरफ़े जर क्या है? ऑन। और अगर हम इस जुमले में हरफ़े जर का इस्तेमाल ना करते, यानी हरफ़े जर का इजाफ़ा ना किया जाता, तो इस जुमले का मायनी बिल्कुल भी समझ ना आता। और फिर कुछ जुमलों में अगर कहीं पर हरफ़े जर चेंज कर दिया जाए तो जुमले का मायनी और मफ़हूम बिल्कुल ही बदल जाता है। जैसे अगर हम कहते हैं
کتاب الماری پر رکھی ہے، تو یہ ایک بالکل مختلف بات ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم کہہ دیں کتاب الماری میں رکھی ہے تو یہ بالکل ہی چینج ہو جائے گا، یعنی صرف ایک حرف جر کے چینج کرنے سے بات کا یا پھر جملے کا معنی بالکل ہی چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے عربی کا جملہ ہے صلی لی ربیکا، یہاں پر صلی کے بعد جو حرف جر استعمال کیا گیا ہے وہ ہے لی، جس کا معنی ہے لیے۔ صلی لی ربیکا یعنی نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے۔ اور پھر اگر ہم صلی کے ساتھ کسی اور حرف جر کا اضافہ کر دیں، جیسے صلی علی محمدن، تو یہاں پہ صلی کے بعد کون سا حرف جر استعمال کیا گیا ہے؟ علی، جس کا معنی ہے پر۔ صلی علی محمدن، تو اس کا معنی ہے درود بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو دیکھیں عربی زبان میں بھی صرف ایک حرف جر چینج کرنے سے پورا معنی بدل گیا ہے۔ حرف جر ہمیشہ کسی بھی اسم کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کسی بھی اسم سے پہلے حرف جر کا اضافہ لازمی ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اضافہ اسم نکرہ کے ساتھ ہو، یعنی ایک ہوتا ہے اسم عام اور دوسرا ہوتا ہے اسم خاص، جسے ہم اسم معرفہ اور اسم نکرہ پڑھتے ہیں۔ تو اسم نکرہ کیا ہے؟ اسم عام ہے، اور اسم معرفہ کیا ہے؟ اسم خاص۔ اگر حرف جر کا اضافہ اسم نکرہ کے ساتھ کیا جائے تو اسم کے آخر میں 2 زیر لگائی جائیں گی، یعنی جہاں پر بھی حرف جر اور اسم ایک ساتھ ہوں گے وہاں پر زیر لگائی جائے گی۔ اگر کہیں پر زبر یا پھر پیش لگائی جاتی ہے تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر مسٹیک ہے، کیونکہ جہاں پر کسی بھی اسم سے پہلے حرف جر آ جائے تو پھر وہاں پہ اس اسم کے آخر میں زیر لگانا لازم ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ ہے فی کتاب بن، اب یہاں پہ دیکھیں اسم کے آخر میں 2 زیر لگائی گئی ہیں، تو یہاں پہ 2 زیر کیوں لگائی گئی ہیں؟ کیونکہ یہ اسم عام ہے، یعنی کہ اسم نکرہ ہے۔ اسم نکرہ میں اسم کے آخر میں 2 زیر لگائی جائیں گی، اور اسم معرفہ میں اسم کے آخر میں 1 زیر کا اضافہ کیا جائے گا۔ دیکھیں اب اسم معرفہ ہے الکتاب، تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسم نکرہ ہے یا پھر اسم معرفہ ہے؟ تو اس کی جو ایک خاص پہچان ہے وہ یہ ہے کہ اسم معرفہ کے شروع میں الف اور لام کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس اسم کے شروع میں الف اور لام لگا دیا جائے تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اسم معرفہ یعنی کہ اسم خاص ہے۔ تو یہاں پر الکتاب کے ساتھ فی کا اضافہ کیا گیا ہے تو پھر اس اسم کے آخر میں سنگل زیر آئے گی، جیسے فل کتابی یا الل بیتی۔ جیسے جیسے آپ قرآن پاک کو سیکھنے میں، اس کو سمجھنے میں دلچسپی لیں گے، اسی طرح اس کے نکات بھی آپ کے لیے بالکل واضح ہوتے جائیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے اسمائے اشارہ۔ اسمائے اشارہ کون سے اسم ہوتے ہیں؟ وہ اسم جن سے کسی دور یا پھر نزدیک کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ جیسے اردو میں ہم کسی بھی دور یا پھر نزدیک کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسم استعمال کرتے ہیں، وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے یہ، وہ، اس، ان وغیرہ۔ تو اسی طرح عربی میں بھی کچھ اسمائے اشارہ استعمال کیے جاتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا، اور پھر ہے اولائکا۔ ہاذا یعنی یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اور پھر ہے اولائکا جس کا معنی ہے وہ سب۔ تو یہ کیا ہیں؟ اسمائے اشارہ جنہیں عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم ان 4 الفاظ کو سمجھتے ہوئے ان کی ٹی پی آئی کے ذریعے پریکٹس کریں گے۔ سب سے پہلے ہے ہاذا، تو اس کے لیے ہم دائیں ہاتھ کی تشہد کی انگلی سے نیچے، جیسے ہمارے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے اور ہم اس کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے ہاذا یعنی یہ، اور پھر ہے ہاؤلائی، تو اس کے لیے ہم دائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں سے نیچے یعنی کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے ہاؤلائی یعنی یہ سب۔ پھر ہے ذالکا، اس کا معنی ہے وہ۔ تو پچھلے اسباق میں ہم نے جتنے بھی الفاظ کی ٹی پی آئی کے تھرو پریکٹس کی ہے ان میں یا تو ہم سیدھی یعنی کہ سامنے کی طرف اشارہ کرتے تھے یا پھر دائیں جانب اشارہ کرتے تھے۔
تو آج کے لیسن میں ہم ذالکا پڑھتے وقت نہ ہی سامنے کی طرف اشارہ کریں گے اور نہ ہی دائیں جانب، بلکہ ہم ترچھا اشارہ کریں گے، جیسے کوئی چیز تھوڑی دور تو ہے لیکن وہ قریب بھی رکھی ہوئی ہے۔ ذالکا یعنی وہ، دائیں ہاتھ کی تشہد کی انگلی سے ترچھا اشارہ کرتے ہوئے ذالکا یعنی وہ۔ پھر ہے اولائکا، تو ہم دائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں سے ترچھا اشارہ کرتے ہوئے پڑھیں گے اولائکا یعنی وہ سب۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہاذا لفظ قرآن پاک میں 225 بار آیا ہے، اور پھر ہے ہاؤلائی، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے یہ سب، اور یہ قرآن پاک میں 46 بار آیا ہے۔ پھر ہے ذالکا جس کا معنی ہے وہ، یہ لفظ قرآن پاک میں 478 بار ریپیٹ ہوا ہے۔ اور پھر ہے اولائکا، اس کا معنی ہے وہ سب، اور یہ لفظ قرآن پاک میں 204 مرتبہ آیا ہے۔ مصحف کو دیکھ کر آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا کہ اتنی بڑی کتاب، اتنی موٹی جلد ہے، اس کو ہم کیسے یاد کریں گے؟ اتنی بڑی کتاب کو ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ تو اس کو سیکھنا اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا ہے، کیونکہ ایک لفظ اس میں کئی بار ریپیٹ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ایک لفظ کا معنی بھی سیکھ لیتے ہیں، وہ پھر چاہے قرآن پاک میں 1000 بار ریپیٹ ہو یا پھر 50 بار، تو اتنی بار کی دہرائی میں اس کا سمجھنا کافی ہے ہمارے لیے۔ اس سے ہمیں یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ فرض کریں اگر ہم نے صرف ایک لفظ سیکھا ہے، یعنی صرف ہم نے ایک لفظ سیکھا ہے ہاذا جس کا معنی ہے یہ، اس کا معنی سیکھ کر اس کو یاد کر لیا، تو اب یہ چاہے قرآن پاک میں جتنی بار بھی آئے ہمیں اس کا معنی یاد ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ قرآن پاک کے الفاظ کی تعداد بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ ایک لفظ سیکھ کر بھی مصحف کا کتنا زیادہ حصہ سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ جتنا آپ کے اندر اعتماد بڑھے گا آپ اتنا ہی اچھا سیکھ پائیں گے۔ یہاں ہمیں ایک اور چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کے لیسن میں ہم نے جو اسماعی اشارہ پڑھے ہیں ان میں سے کون سے الفاظ نزدیک کی اشیاء کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور کون سے الفاظ دور کی اشیاء کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے ہاذا، اس کا معنی ہے یہ۔ تو ہاذا لفظ واحد قریب کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر ہے ہاؤلائی یعنی یہ سب، تو یہ لفظ قریب کی جمع اشیاء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر ہے ذالکا، اس کا معنی ہے وہ۔ ذالکا لفظ دور کی واحد چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اولائکا یعنی وہ سب، تو یہ لفظ دور کی جمع چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے یہاں پہ محادثہ یعنی بول چال۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ سوال کرنے کے لیے بعض اوقات شروع میں آ لگایا جاتا ہے، اس کا معنی ہے کیا، اور اسی طرح کچھ جگہوں پر حل یہ لفظ بھی لگایا جاتا ہے جس کا معنی ہے کیا۔ تو آ اور حل ان دونوں کا معنی سیم ہے یعنی کیا۔ اب ہم محادثہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے ہے احاذا مسلمن، کیا ہاذا یہ ایک مسلمن مسلمان ہے۔ احاذا مسلمن، کیا یہ ایک مسلمان ہے۔ نعم، جی ہاں، ہاذا یہ ایک مسلمن مسلمان ہے۔ نعم ہاذا مسلمن، جی ہاں یہ ایک مسلمان ہے۔ پھر ہے اہؤلائی مسلمون، کیا ہؤلائی یہ سب مسلمون مسلمان ہیں۔ اہؤلائی مسلمون، کیا یہ سب مسلمان ہیں۔ نعم، جی ہاں، ہؤلائی یہ سب مسلمون مسلمان ہیں۔ نعم ہؤلائی مسلمون یعنی جی ہاں یہ سب مسلمان ہیں۔ پھر ہے اذالکا، کیا ذالکا وہ مسلمن مسلمان ہے۔ اذالکا مسلمن، کیا وہ ایک مسلمان ہے۔
नाम जी हाँ, ज़ालिका वो एक, मुस्लिमुन मुसलमान है। नाम ज़ालिका मुस्लिमुन यानी जी हाँ वो एक मुसलमान है। फिर है उलाइका मुस्लिमून, क्या, उलाइका वो सब, मुस्लिमून मुसलमान हैं। उलाइका मुस्लिमून क्या वो सब मुसलमान हैं। नाम जी हाँ, उलाइका वो सब, मुस्लिमून मुसलमान हैं। नाम उलाइका मुस्लिमून यानी जी हाँ वो सब मुसलमान हैं। हादसा के बाद यहाँ पे मैं आपको एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि हाजा, हाजा क्या है, यहाँ पे मुज़क्कर है तो इसकी मुअन्नस क्या है, हाज़िही। और हाज़िही लफ्ज़ कुरान पाक में 47 टाइम रिपीट हुआ है। और फिर है ज़ालिका जिसका मायनी है वो, तो इसकी मुअन्नस है तिलका जिसका मायनी है वो औरत। तो ये लफ्ज़ यानी तिलका कुरान पाक में 43 टाइम्स रिपीट हुआ है। जैसे हाज़िही कुरासतुन यानी ये एक नोट बुक है। और इसी तरह तिलका मदरसतुन यानी वो मदरसा है। उर्दू ज़ुबान में तो हम इस लफ्ज़ को मदरसा पढ़ते हैं और इसको हम मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी ज़ुबान में ये लफ्ज़ मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा आज का लेसन यहीं पे ही एंड होता है। इंशाअल्लाह हम अगले लेसन्स में कुरान पाक के मज़ीद अल्फाज सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।